السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم علمنی رشدی وعذنی من شر نفسی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ عربی بیسک گرامر کا گروپ ہے اور اس میں ہم لوگ بیسک گرامر، لیکن ہر علم کو سیکھنے کے اور آداب ہوتے ہیں جو کہ ہر طالب کے لیے جاننا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں ٹائم جائے کہ یہ ٹاپک کی طرف علم سیکھنے کے آداب کے بارے میں پہلے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اس کتاب کا تعارفی جائزہ لیں گے تھوڑا سا۔ سب سے پہلے ہم علم کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ لغت میں علم جہالت کی ضد ہے، اور اس سے مراد کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور پر پا لینا ہے۔ اور اصطلاح میں بعض علماء کے نزدیک تو علم سے مراد وہ معرفت ہے جو جہالت کی ضد ہے، جبکہ کچھ دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ علم اس بات سے زیادہ واضح ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے، ہم علم کی تعریف کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ علم اس بات سے زیادہ واضح ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی کہ علم خود اتنا زیادہ واضح ہے کہ اس کو اس کی پہچان حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں علم سے مراد وہ علم وہ شرعی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ شبہ علم کا جو حصول ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث صحیح مسلم کتاب الدعوات کی ہے۔ جو شخص علم کے جستجو میں کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب ایک طالب علم کے لیے جن آداب کو اپنانا نہایت ضروری ہے، میں ان کا ذرا مختصراً ذکر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور سچا ارادہ۔ اگر کوئی محض اس لیے دین شرعی علم سیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی دنیاوی مرتبہ پا سکے، تو اس کے بارے میں سخت سزا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، مسند احمد کی ہے یہ روایت: جس شخص نے ایسا علم جس سے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل ہوتی ہے محض اس لیے سیکھا کہ اس سے دنیاوی سامان اکٹھا کرے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ اسی طرح اپنے اور اپنے علاوہ دوسری حالت کا ازالہ، یعنی کہ طالب علم کو ایسی نیت اچھی کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ علم کے ذریعے اپنے اور دوسروں سے جہالت کا سدباب کرے گا۔ لہٰذا طالب علم کے لیے جہالت کے خاتمے اور تعلیم کو عام کرنے کی نیت رکھیں، اس سے آپ کو اللہ کی خشیت بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ علم کے مطابق عمل کرنا اور حکمت عملی کے ساتھ چلنا، اور کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا ضروری ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے ساتھ آپ جب مضبوط تعلق ہوگا تو آپ میں عاجزی اور انکساری آئے گی۔ اس کے علاوہ تقوی علم کے حصول پر ثابت قدمی اور تسلسل ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی طلب میں اپنی تمام تر ہمت، کوشش اور ممکنہ وسائل کا استعمال کرے، صرف کرے۔ دوسرا، اس پر وہ صبر کو استقامت کا مظاہرہ بھی کرے، اور ساتھ یہ کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرے۔ اس لیے کہ جو علم ہوتا ہے وہ جسمانی راحت اور تلبیس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ بس میں آرام سے یہ آؤں، کلاس میں آؤں، آ کے بس ایک کلاس لوں اور اس کے بعد اپنا کلاس آف کروں، اور اس کے بعد میں اس کو پورا دوبارہ اس کو دیکھوں، ان کو اٹھاؤں، اور بس پھر اگلی دفعہ پھر دوبارہ اس کو جا کے آرام بھی تلبیس ساتھ، اور ساتھ ساتھ وہ سبق بھی اس نے کتاب بھی کھولی ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ وہ اپنے گھر کے کام بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح پھر آرام اور راحت بھی کے ساتھ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ پوری یکسوئی آپ کو سے حاصل کرنا پڑے گا، پوری یکسوئی لگانی پڑے گی آپ کو اس کی طرف۔ پھر اس میں حفظ و اتقان ہوتا ہے،
याद करना, उसको अच्छे तरीके से अपने ज़हन में रखना, कि एक तालिब इल्म पर ये भी वाजिब है कि वो जो कुछ पढ़े और सीखे, इसको मुसलसल अपने ज़ेर मुताला भी रखे या इसको तहरीर करे। यानी कि नोट्स बनाता रहे वो, ताकि वो उसके पास एक मुस्तकिल तहरीरी सबूत की सूरत में और फिर इसके दिमाग और सीने में भी महफूज रह सके। क्योंकि जब भूल को वो इंसान का हादसा है और इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, तो ऐसे अगर वो कसरत मुताला पर तवज्जो नहीं देगा और पढ़ी और सीखी हुई चीज बार बार उसका याद नहीं करेगा, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो ज्यादा देर तक वो उस चीज उसके दिलो दिमाग में नहीं ठहरेगी। इसी तरह उलमा किराम से वाबस्तगी है, जितना आप उलमा किराम से वाबस्तगी आपकी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का सिर्फ ये वो होता है कि बस वो ये बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद वो करते हैं, जी गूगल पे तो सब कुछ मौजूद है, नेट पे तो सब कुछ मौजूद है, जाएं किताबें खोलें आप पढ़ें। ऐसा अगर मुमकिन होता तो डॉक्टर के मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में क्यों जाते हैं? वो घर बैठे ही सारा पढ़ लें, डॉक्टर बन जाए। उनको क्या जरूरत है? जब तक आप सर्जरी की प्रैक्टिकल क्लास नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सर्जरी कैसे करनी। तो सेम इसी तरह है कि जब ये हमें अहले इल्म और जो कुछ अपनी किताबों में लिखा है इनसे ताबुन लेता रहे, क्योंकि महज खुद पढ़ना और मुद्दे से इत्तफा करके बैठ जाना किसी चीज को सीखने और समझने के लिए एक लंबे का मुतकाजी है, कि सिर्फ आप किताबों से ही नहीं आप एक आलिम दीन बन सकते जब तक आप किसी उस्ताद की रहनुमाई उसमें आपको हासिल हो जाए। अब वो गलतियों की तरफ मैं निशानदेही करूंगी जिनसे तालिब इल्म को बचना बहुत जरूरी है और जो कि अमूमन करते हैं तालिब इल्म। नंबर एक उनमें है हसद। हसद से मुराद ये है कि इंसान अपने अलावा किसी शख्स के पास कोई नेमत देखकर नापसंद जाने जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अता की है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं, हसद ये कि इंसान का किसी दूसरे के पास कोई नेमत देखकर इसे नापसंद करना जिस नेमत से अल्लाह ने उसे नवाजा है। और अमूमन ये गलती स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। हालांकि रश करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, रश करना चाहिए। और दूसरी गलती जो करते हैं तालिब इल्म इल्म हासिल करने के दौरान करते हैं, वो है बगैर इल्म के फतवा देना। जब आपको किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं है तो आप उसके बारे में किसी को कोई राय भी ना दें और कुछ भी ना बताएं। बात मैंने देखा है कि लोग बगैर दलील की बात कर जाते हैं। अ, हाँ हमने फला जगह ये बात पढ़ी थी, हमने फला जगह ये बात पढ़ी थी, इस तरह बातें करने से गुरेज करें। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बगैर दलील के, बगैर इल्म के। बल्कि आधा इल्म है, अगर आप किसी सवाल के जवाब में अगर ये कह दें कि मुझे नहीं पता है, मुझे इल्म नहीं है, ये भी आधा इल्म होता है, किसी सवाल का ना जानना भी। और तीसरी गलती जो तलबा अमूमन जो मिलती है वो है तकब्बुर, जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी जामे और वाज़ेह अंदाज से वजाहत फरमाइए। इरशाद नबवी है, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नासी। सही मुस्लिम की ये हदीस है। हक बात को ठुकरा के ना लोगों को हकीर और कमतर समझना, और ये चीज हमें बहुत ज्यादा होती है कि अगर छोटे अगर हमसे इल्म में ज्यादा है तो हम उसकी बात को सुनना समझना पसंद ही नहीं करते कि ये तो छोटा है, लोग इसको क्या पता है। अगर वो अच्छी बात भी कर रहा है, मुफीद इस्तेफादे में बात भी कर रहा है, लेकिन हमारे में इतनी ज्यादा अना होती है या हम लोग इतना तकब्बुर में होते हैं जो ये हमें बात बताएगा। हालांकि कभी छोटे जो है ना बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो इस चीज की गलती नहीं स्टूडेंट को करनी चाहिए। छोटा अगर अच्छी बात कर रहा है और नफे की बात कर रहा है, फायदेमंद बात कर रहा है, तो वो जरूर वो सीखे और ले उससे। और इसके अलावा ये भी इसमें एक बात शामिल करती चलूँ, एक तालिब इल्म को उस्ताद की बात को रद्द कर देना। अच्छा कुछ जो थे गुफ्तगू में उस्ताद की मुकाबले की सतह पर आ जाते हैं और इसके साथ वो बुरे अदब से भी पेश आते हैं। ये सब गुरूर और तकब्बुर की कबील से हैं कि आप एक उस्ताद आपको एक बात बता रहा है, आप उसकी गौर व फिक्र से बात बजाय कि आप उससे बहस करने लग जाएं कि नहीं मैम हमने तो वहां पढ़ा था, ऐसा नहीं है, ये तो वहां था, ये ऐसे नहीं था, हमें तो फलाने हम एक इंस्टीट्यूट में गए थे तो वहां तो उन्होंने ऐसा बताया था। आप तहकीक में उस बात की, आपको उस्ताद बेहतर तरीके से बता सकेगा कि क्या सही और क्या गलत है, बजाय कि आप एक मुकाबला की फजा कायम कर दें और एक बुरे अदब से पेश आए। इस तरह अगर आपसे कोई कम शख्स से कोई मुफीद या इल्मी बात लेने से रुक जाना भी तकब्बुरी की अलमत है।
کہ آپ کسی یعنی کہ چھوٹے کسی کوئی شخص ہے وہ اچھی بات کر رہا ہے آپ اس سے علم نہ لیں، تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے کہ میں تو اس سے میں نے تو اتنے سال کا کورس کیا، میں یہاں سے بھی پڑھی ہوں، تو میں تو زیادہ جانتی ہوں، اس کو کیا پتا ہے، یہ تو اپنے تو صرف 1 سال کا کورس کیا ہے۔ تو یہ چیز بھی اپنے ذہن سے نکالیں، یہ چیز بھی نہیں آنی چاہیے، یہ بھی تکبر کے قبیل میں یعنی کہ اس کی۔ اچھا، اس کے علاوہ برا گمان بھی ہمیں رکھنا چاہیے کسی بارے میں، بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا اسٹوڈنٹس اکثر رکھتے ہیں کسی کی کوئی چیز کسی بات کو بہت زیادہ یعنی کہ اچھالتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے جان بوجھ کے ایک بات کے ساتھ 2 باتیں لگا کے اس کے بتاتے ہیں، اچھا وہ کلاس میں نہیں آئی، ہاں وہ تو ایسے کہہ رہی تھی، 2 باتیں اور بھی اپنی طرف سے لگاتے ہیں، کہ پھر جب ان سے اسٹوڈنٹ سے پتہ نہیں وہ کہتا ہے ایسی تو بات میں نے کہی نہیں تھی۔ تو یہ برا گمان بھی نہ رہے جب تک آپ اس سے اچھے طریقے سے خود نہ پوچھ لیں کہ آپ سسٹر کیوں نہیں کلاس میں آئی تھی یا کیا وجہ تھی، تو آپ بتائیں گے اس طریقے سے جب تک وہ خود اپنی ساری آپ کو بات وضاحت نہ کر دے تو آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں رکھیں گے اور اپنی طرف سے کوئی بھی رائے نہیں دیں گے۔ یہ تھی کچھ ہماری جو میں نے غلطی کی نشاندہی کی جو کہ اسٹوڈنٹ کو نہیں کرنی چاہیے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ کا سارے خیال رکھیں گے کلاس لیتے ہوئے کہ ایسی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہماری کلاس میں نہ ہو، اور سب بہنیں مل کے رہیں، ایک دوسرا حال چال پوچھیں، سب سے اچھا تعاون کریں، کسی کو سبق نہیں آتا تو آپ اس کو بتائیں، پوچھیں کہ سسٹر آپ کی کہاں کمی ہے، لائیں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کیا نہیں آ رہا۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کلاس میں ایک منظم ہو کے رہنا ہے کہ جس طرح ہم لوگ ایک اپنے گھر میں رہتے ہیں، جس طرح ایک والدین اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا گرامر کے بارے میں بتاتی چلوں جو ہم لوگوں نے گرامر کا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ گرامر سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، آپ نے ایک گروپ جوائن کیا ہے، کورس جوائن کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کا یعنی کہ کیا شوق ہوگا کیا شوق نہیں ہوگا یا کیا نیت ہوگی، لیکن بہرحال اس کی اہمیت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن حدیث کو سمجھنا اور عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن و حدیث چونکہ عربی زبان میں ہے لہٰذا انہیں سمجھنے کے لیے عربی قواعد نحو سب سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم ان سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکیں گے، جب تک ہم گرامر کو نہیں رہیں گے تو ہم قرآن مجید سے براہ راست ہم استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جمعے کو پڑھ لیں تو حق اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے کہ جب تک ہم نے اس کو گرامر قواعد کے ساتھ اس کو نہ پڑھا ہو۔ ہم لوگ اپنی طرف سے اس کا کرتا ہے کرتے ہیں یہ رہے گا، خود بخود ہم لوگ ایسے ہی لگاتے رہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ سینٹینس کیا ہے۔ اگر ہم نے گرامر تو ہمیں پتہ ہوگا تو ماضی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی کا یہاں پہ ترجمہ کریں گے، اگر ہم نے پڑھا ہوا ہوگا تو ہمیں ماضی اس کا مظاہرہ اور مستقبل کا بھی پتہ ہوگا، حال کا، کہ یہاں حال اور مظاہرے کا یہاں پہ معنی ہوگا، تو ہم ترجمے کو ہم لفظی اور تحریری غلطیوں سے وہاں پہ بچ سکتے ہیں۔ گرامر سیکھنے کا ایک مین مقصد تو یہ ہے۔ گرامر عربی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نحو ایک صرف میں۔ نحو جیسے کہ نصر زید، صرف اس میں اس طرح کہ آپ انگریزی میں فارمز بناتے ہیں نا، گو وینٹ گون، اور اسی طرح گڈ بیٹر بیڈ، یعنی کہ لفظ کا اوریجن کیا ہے وغیرہ، تو صرف یہ چیز دیتا ہے بنا کے، مٹیریل دیتا ہے ہمیں بنا کے۔ نحو کیا کام کرتی ہے؟ نحو ہمیں اس کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، یعنی کہ اب ہم نے یہ چیزیں رکھنی کا ہے، بالکل سیم ایسے ہی جیسے کہ گھر کا نقشہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں، تو گھر کے نقشے میں ہم لوگ کیا کیا اس میں سارا کہ دروازے کہاں ہونے چاہیے، یہ اینٹیں یہاں ہونی چاہیے، کھڑکیاں یہاں ہونی چاہیے، یہ کچن ادھر ہونا چاہیے، تو ہمیں یہ جو مٹیریل ہے یہ ہمیں یہ جو اس کا یہ جیسے اینٹیں ہیں، دروازے ہیں، اینٹیں ہمیں بھٹے والا دے گا اور دروازے ہمیں ویلڈر والے دیں گے، اس طرح ساری چیزیں مٹیریل ہمیں ریڈی ہوگا۔ اب یہ لگانا کیسے، یہ میسن کا کام ہے،
ये मिस्त्री का काम होगा, वो इसको कहाँ कहाँ उसको रखेगा, कहाँ कहाँ उसको लगाएगा, एक पूरे इसको वो शेप देगा। तो सेम जो नाहब है ना, वो एक मैसर काम करती है, और सर्फ जो कि मटेरियल है जो हमें रेडी करके दे चीज को कि ये ले, अब आप इसको आप पुट करें, कैसे करेंगे आप इसको। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जब आप लोग कोई टेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का करते हैं, अली गोज टू स्कूल डेली, इस तरह। तो इसी तरह हमें सर्फ में हमें ये चीजें दे दी जाती हैं। अब वो हमें नहाब अब बताता है कि अच्छा हमें सब्जेक्ट पहले लेकर आना है, ये वर्ब पहले लेकर आना है, ये ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना है। सेम अंग्रेजी वाला ही इसमें कायदा कुलिया चलेगा। जिस तरह हर ग्रामर में एक कायदा होता है ना, इस तरह अरबिक के भी एक ग्रामर है। तो इसमें ये जो नहव है ना, नहव हमें बताया कि हमने अब फेल को पहले लेके आना है, फाइल को पहले लेके आना है, कि मफूल को पहले लेके आना है। मटेरियल हमें हरफ ने बना के दे दिया, ये लो भाई जराबा, जराबा है उसने हमें सारी चीजें निकाल के दे दी। जराबा एक सीगा है, उसने हमें निकाल के दे दिया। इसने जराबा भी निकाला, इससे हमने यजरीबू भी निकाला। इसी तरह नसर है, नसरा भी निकाला, नसरत, नुसीरत, मजहूल निकाला, यजरिबू। ये सारे एक लफ्ज से निकल रहे हैं, ये हमें सारे सर्फ में दे दिए आके। अब हमने ये लगाना है अपने इन्हाब में लगाना है, ये हमने कैसे उसको पुट करना है, फिर हमें समझ आएगा, पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी, अली गोस टू स्कूल डेली। आपको कैसे पता लगा कि अली को पहले लेके आना है, गोस को बाद में लेके आना है, स्कूल हमने उससे भी बाद में रखना है? कैसे पता लगा आपको? ये आपने कवायद और ये सीखे तभी आपको पता लगा। सी नहा भी ये काम करती है। सर्फ ने हमें अल्फाज दे दिए। सर्फ ने बेशक मिसाल समझे, सर्फ ने मुझे 3 लफ्ज दे दी। उसने मुझे दे दिया, एक अकल लफ्ज दे दिया, एक जईद लफ्ज दे दिया, एक लह लफ्ज दे दिया। अराब भी मैंने अब खुद लगाने हैं, मुझे अराबों का नहीं पता। मुझे बस उसने मुझे कहा ये अकला है, ये जैद है, और ये लहम है। अब मैं, ये मुझे पूरा उसको जुमला बनाना है। अब ये जुमला क्या, ये मुझे चीजें यहाँ मुझे क्या कर रहा है, ये नहाव में इसको सारे को जोड़ना है। सर्फ ने मुझे एक सीगा दे दिया अकला, और मैंने आगे पूरा उस नहाव को एक जुमला बना के दिखाना है। मैं अकला को, अकला का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं ना, फिर आपको ताकि समझने में आसानी होगी। अकला मतलब होता है खाना, जैद माने जैद, ये इसम नाम है उन्होंने। और लहमन, लहमन में होता है अरबिक में गोश्त। ठीक है। अब ये जुमला जिस तरह बनता है कि जैद ने गोश्त खाया, जैद ने गोश्त खाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैद लगा दें पहले, जैद लगा दे पहले, क्योंकि जाहिर है इंग्लिश में आप लोग जिस तरह अली गोस टू स्कूल हिल, तो आप लोग अरबिक में अब हम इस तरह नहीं करेंगे कि जैद को हम लोग पहले लगाएंगे, हम लोग पहले फेल लेके आएंगे। तो नाव हमें चीज बताती है कि पहले फेल लेके आना है, फिर फाइल लेके आना है, फिर फूल लेके आना है। ठीक है, पहले वर्ब आएगा, इस तरह करके, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अरबी ग्रामर थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाती है। अब किस तरह हम इस जुमले को जोड़ेंगे? हम कहेंगे अकला जईदुन लहमन। अब ये सारी चीजें मैंने अराब भी लगा ली, ये मुझे किसने सिखाए हैं? जब मैंने नहाव को पढ़ा, मैंने उसने मुझे बताए हैं कि भाई आपने फेल अगर आप लेकर आना है, माजी है तो माजी में आपने ये करना है, और जैद जो कि फाइल है, करने वाला है, तो आपने इसको मरफू पढ़ना है, और लहमन जिस पर काम हुआ, जो उसने खाया है, तो आपने इसको मंसूब पढ़ना है। तो लहमन में लगा दिया। तो ये मुझे सब चीज किसने सिखाई? ये मुझे सिखाई नहाव ने। नहाव वही मैसन का काम कर दिया, और मटेरियल मुझे सब दे दिया कि ये लें, अब आप इसको आप जोड़ लें। तो ये काम करता है ग्रामर का, ये काम होता है बेसिक हमारी, कितनी ज्यादा इसमें इसका रोल है। अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि इसकी हमारे उसमें कितनी अहमियत है ग्रामर की। कुरान और सुन्नत समझने के लिए अलूम अरबियत में जो फन है नहव को, वो बुनियादी मुकाम हासिल है। जब तक कोई तालिब इल्म इस फन में यानी कि महारत या कोई तामा हासिल ना कर ले, इस वक्त तक इसके लिए अलूम इस्लामिया में कोई वो पेशरफ मुमकिन नहीं है। कुरान और सुन्नत को समझने के लिए ये बुनियाद है। इसी के मुतालिक आपने शायद एक मशहूर मकूला आपने कभी सुना हो कि नहाव की कलाम में वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। आप खाने को आप चखेंगे, उसमें नमक कम होगा, आपको बेजायका लगेगा। सेम ग्रामर की भी ऐसी है। अब ये अकला जईदुल लहमन है, मैं आपके सामने रख दूं, आप लहमन पहले ले आए, अकला को बीच में कर लें, और जईदुन को बिल्कुल बेजोड़ जुमला लगेगा, पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आएगा, और जिसको आप बता रहे होंगे वो तो फिर, तो इसलिए आपकी का भी ताजा हो जाएगा। तो ये चीज हमें ये चीज सिखाती है कि हमने फेल को कहाँ
فائل کو کہاں رکھنا ہے، مفعول کو کہاں رکھنا ہے، اس چیز کا ہمیں گرامر سارا بتاتی ہے، اور ہم اس ویک میں ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ اب یہ چھوٹا سا ہم نے قاعدہ پہلے شروع کرنا ہے جو کہ عربی زبان کا آسان قاعدہ، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویک تک مجھے لگتا ہے آپ کے پاس انشاءاللہ PDF کی صورت میں آ بھی جائے گا۔ تو اس میں ہم لوگ انہی چیزوں کا، یہ جو نحو و صرف ہے نا، یہ انہی چیزوں کا اس میں نچوڑ آیا ہے بیسک تھوڑی سی صورت میں نا، یعنی کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ فائل، جیسے کہ میں نے ابھی فائل لفظ بولا تھا، فائل کیا ہوتا ہے، فائل آپ اس میں پڑھیں گے۔ میں نے مفعول لفظ بولا تھا، مفعول بھی آپ اس میں پڑھیں گے۔ پھر ایک کلمہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اور پھر میں نے ضربہ بولا تھا، یہ سارے یہ ماضی بولے تھے، ماضی کی پوری ایک گردان آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی سینٹینس چاہیے گی جو آپ کو عربی ٹو اردو، اردو ٹو عربی آپ کو کرنا پڑے گا کنورٹ اس میں، اس سے آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینس کی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ جب آپ ان میں تھوڑے سے آپ ان میں مہارت حاصل کر لیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک ڈیٹیل کی طرف، ایک ڈیٹیل کورس کی طرف جائیں گے جس کا نام ہوگا قواعد النحو، قواعد الصرف، وہ ہم پھر کتابیں شروع کریں گے، اس میں ان سب چیزوں کی ڈیٹیل ہوگی۔ تو ابھی جو ہم قاعدہ یہ پڑھیں گے، اس میں بیسک عربی گرامر ہوگی جو کہ ہمیں سینٹینس کی پہچان کروائے گی، جو کہ ہمیں اسم فعل حرف کی پہچان کروائے گی، یہ بتائے گی ہم نے فعل پہلے لے کے آنا ہے، فاعل پہلے لے کے آنا ہے، مفعول پہلے لے کے آنا ہے، اور مزید ڈیٹیل ہم ان کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو صرف تعارفی کروانا تھا اور علم سیکھنے کے کچھ آداب کے بارے میں ہی بات کرنی تھی، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ کو جب وہ کلاس میں آئے تو اس کو سارے علم و آداب کا پتہ ہو کہ اس نے اپنے کلاس فیلو سے کیسے بات کرنی، کیسے چلنا ہے، استاد کے سامنے اس کا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، اگر استاد کوئی کوشچن کر رہا ہے تو اس نے کیسے اس کو ریپلائی کرنا ہے، اور اگر کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے یا اس کو کوئی عذر آ گیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ چھٹی پر چھٹی کر رہا ہے اور اس کے جو کلاس فیلوز کو اور نہ استاد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ بتانا ہوتا ہے، بتانا ہوگا اپنے کلاس فیلوز میں سے، یا تو کسی کو بتائے یا پھر بہتر ہوگا وہ اپنے کلاس ٹیچر کو بتائے۔ تو یہ سارے آپ نے رولس کو فالو کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ بہنوں کی طرح رہنا ہے، جس طرح ہم لوگ بہن بھائی جیسے گھر میں رہتے ہیں، بہنوں سے بات شیئر کرتے ہیں، تو یہ اس طرح آپ نے رہنا ہے۔ کسی کی سبق میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ وہ تعاون کرنا ہے، نوٹس کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ شیئر نہیں کریں گے، یا میں جو آپ کو پریکٹس دوں گی کلاس میں یا پھر کوئی ٹیسٹ آپ کا ہوا کرے گا ایگزام، وہ بھی شیئر نہیں آپ نے کرنا، لیکن اس کے علاوہ نوٹس وغیرہ آپ ساری شیئر کیجیے گا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، ان کا خیال رکھیے گا، خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ایک یعنی کہ بہتر ایک منظم کلاس کی نا ایک شکل نظر آنی چاہیے کہ کلاس ہے واقعی میں۔ اور مجھے لگتا ہے سارے ماشاءاللہ میچور ہی ہیں، بچی بچی تو کوئی نہیں ہے کوئی یہاں پہ کوئی جو مس بہیو کرے گا، تو اگر کوئی کسی سے کوئی ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو کائنڈلی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو اگنور کیجیے گا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو علم کے آداب میں یہ بات بتائی ہے، قرآن و سنت سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا نا تو اتنا آپ عاجزی اور انکساری آپ میں آئے گی، جتنا آپ نے قرآن و حدیث میں آپ نے سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن میں آپ نے سورۃ الرعد وغیرہ، اگر سورۃ النور وغیرہ پڑھے، اس میں کتنے آداب معاشرے کے کتنے مسئلے مسائل کا ذکر ہے، تو اگر آپ نے ان کو پڑھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے اس کے متعلق تو آپ پلیز مجھ سے کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم سے ہم انشاءاللہ کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو آج میں نے صرف آپ کو انٹروڈکشن ہی دینا تھا کتاب کے بارے میں، تاکہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ جائیں، نحو اور صرف اصل میں کیا چیز ہے، اور اس کا یہ کیا تعلق ہے اس کا اس کے قرآن و سنت میں اس کا، اور ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میرا نام بشرا علی ہے، اور میم میں نے یہ کورس جوائن کیا ہے گرامر کا، مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں گرامر۔ میم میں سب سے پہلے یہ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس کورس کی ڈیوریشن کتنی ہے، اور میم ٹیسٹ وغیرہ جو ہوں گے ہمارے، مطلب وہ ایسے لائیو ٹیسٹ ہوں گے، یا مطلب آپ ہم سے ٹائم ہمیں ملے گا؟ جی آپ لوگ دے سکتے ہیں کلاس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس بارے میں بھی بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو نا یہ ڈیوریشن جو ہے نا، یہ ہماری ایڈمن ہے ہیرا سسٹر، وہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکیں گی، تو وہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں نا یہ چیزیں آپ سے شیئر کر دیں گی، کیا ڈیوریشن ہے اس کے۔
اور دوسری بات ہے، تبھی تو ہم لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، ورنہ میں ایڈوانس لیول بھی رکھ سکتی تھی، لیکن میں نے ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ رکھا ہے اس میں کہ جو اسٹوڈنٹس بالکل نہیں، جن کو گرامر آتی، تو تبھی ایک میں نے بہت چھوٹے قاعدے سے سٹارٹ کیا ہے، اور یہ انہی کے لیے ہے جو کہ جن کو بالکل نہیں آتی، پہلے وہ اس میں بیسک گرامر یہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ڈیٹیل والے کورس پہ جاتے ہیں، قواعد النحو و قواعد الصرف والے لیول پہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور مدد کرے گا آپ کی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ اہ، گھبرانا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عربی گرامر جو ہے نا وہ ہمیں 2 دن میں آ جائے گی، پتہ نہیں 1 ہفتے میں آ جائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزی ہمیں پڑھتے ہوئے اور ہم نے اور دوسرے علم و فنون، ہمیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھتے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہو جاتا ہے، 15 15 16 16 سال پڑھتے، 15 15 16 سال بعد جا کہیں جا کے پھر تھوڑا سا اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو گرامر کے لیے ہم لوگ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اب یہ 2 دن میں آ جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، چلیں بہت زیادہ نہیں، لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ بس اس میں نے آپ باتیں کہی ہیں نا جو آپ علم سیکھنے کے آداب میں، وہ چیزیں آپ ضرور رکھیں، آپ پریکٹس، مطالعہ کرنا، یہ ساری چیزوں کو ضرور ان کو اپنے اس میں رکھیے گا۔